آج ہم ایک ایسے ملک کی کہانی میں گہرائی سے اتر رہے ہیں جو ایک بنیادی تضاد کا شکار ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان، جی۔ جو بنایا تو گیا تھا برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر، لیکن پھر وہ خود ہی اندرونی خلفشار اور تشدد کا مرکز کیسے بن گیا۔ ایم جے اکبر اپنی کتاب ٹنڈر باکس کے شروع میں ہی لکھتے ہیں، جس کے کچھ حصے آج ہماری گفتگو کی بنیاد ہے، کہ یہ المیہ ہندو مسلم فسادات کا نہیں رہا، بلکہ مسلمان ہی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک آپ کہیں کہ چبھتا ہوا سوال ہے۔ ایک ایسی ریاست جو تحفظ کے وعدے پر بنی، وہ اپنے ہی شہریوں کے لیے، خاص طور پر اقلیتیں ہیں یا مختلف نظریات رکھنے والے مسلمان، ان کے لیے غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ صحیح۔ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی تہوں میں جانا پڑے گا۔ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے نظریات تھے، کیا واقعات تھے جنہوں نے اس ملک کی آپ کہیں تقدیر بنائی۔ تو آج ہم ایم جے اکبر کی کتاب ٹنڈر باکس سے جو معلومات ملی ہیں، ان کی روشنی میں پاکستان کی تشکیل کے پیچھے جو نظریاتی اور تاریخی عوامل ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ مقصد یہ ہے کہ ان پیچیدہ اور کبھی کبھی تو بالکل متصادم قوتوں کو سمجھا جائے جنہوں نے اس قوم کو بنایا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ صورتحال یہ اچانک نہیں بنی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ برصغیر کی مسلم تاریخ میں، پھر نو آبادیاتی دور کے اثرات اور آزادی کے بعد جو نظریاتی کشمکش شروع ہوئی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اکبر کی کتاب اسی تاریخی تسلسل کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں 18ویں صدی سے، شاہ ولی اللہ کے دور سے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کے خیالات پاکستان کے نظریاتی ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ ثقافتوں کے گھل مل جانے سے، مطلب جسے کلچرل بلینڈنگ کہتے ہیں، اس سے خاصے پریشان تھے، اور مسلمانوں کی الگ مذہبی اور ثقافتی شناخت کی پاکیزگی پر بہت زور دیتے تھے۔ در حقیقت شاہ ولی اللہ کا دور وہ تھا جب مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی، زوال کا شکار تھی، اور دوسری طرف مرہٹوں جیسی ہندو طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ اچھا۔ تو اس بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ بھئی ہندوستان میں اگر اسلام کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو ہندوؤں سے ایک واضح فاصلہ رکھنا ہوگا۔ فاصلہ؟ کیسا فاصلہ؟ یہ صرف جسمانی فاصلہ نہیں تھا، مطلب نظریاتی بھی، جذباتی بھی۔ اکبر ان کا وہ مشہور قول بھی نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے اتنی دوری رکھنی چاہیے کہ وہ ان کے کچن سے اٹھنے والا دھواں بھی نہ دیکھ سکیں۔ اب یہ صرف علامتی بات نہیں تھی، یہ ایک گہری سماجی اور ثقافتی علیحدگی کی بات تھی۔ یہ فاصلے کا نظریہ واقعی بڑا طاقتور تصور لگتا ہے۔ اچھا، پھر تاریخ نے ایک اور موڑ لیا۔ انگریز آ گئے اور برصغیر پر چھا گئے۔ اس بڑی تبدیلی نے مسلم اشرافیہ پر کیا اثر ڈالا؟ تو ہوا یہ کہ برطانوی راج آیا اور اس نے مسلم اشرافیہ کی جو صدیوں پرانی حاکمیت تھی اسے ختم کر دیا۔ ان کی زمینداریاں متاثر ہوئیں، انتظامیہ میں، فوج میں، جو ان کے روایتی کردار تھے وہ کم ہو گئے۔ اکبر خاص طور پر 1834 کے فیصلے کا ذکر کرتے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ جب فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا۔ اب یہ صرف زبان کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو طاقت کے مراکز تک، قانون تک، انتظامیہ مشینری تک رسائی کا سوال تھا۔ صحیح۔ تو مسلم اشرفیہ جو فارسی زبان اور ثقافت سے اتنی جڑی ہوئی تھی، وہ اچانک خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگی، سسٹم سے باہر۔ اسی مایوسی اور بے اختیاری کے دور میں پھر سر سید احمد خان سامنے آئے، ایک مصلح کے طور پر۔ ان کا رد عمل تو شاہ ولی اللہ کے فاصلے کے نظریے سے کافی مختلف لگتا ہے۔ یقیناً مختلف تھا۔ سر سید زیادہ عملیت پسند تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کو جدید مغربی تعلیم اپنانی ہوگی، انگریزی زبان سیکھنی ہوگی۔ جی۔ اسی لیے تو انہوں نے علی گڑھ میں ادارے قائم کیے اور انگریزوں سے مفاہمت کی پالیسی اپنائی۔ لیکن اکبر کی کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ سر سید بھی ہندو اکثریت کے ممکنہ سیاسی غلبے سے فکرمند تھے۔ اچھا، کس طرح؟ خاص طور پر جب ہندی کو اردو کے مقابلے میں لانے کی کوششیں تیز ہوئیں تو سر سید کے خدشات گہرے ہو گئے۔ اکبر سر سید کا وہ مشہور جملہ بھی نقل کرتے ہیں۔ کون سا؟ جس میں انہوں نے کہا کہ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو کسی بھی معاملے میں دلی طور پر شریک نہیں ہو سکتی۔ اوہ، تو یہاں بھی وہ فاصلے والی بات آ گئی۔
جی بالکل، یہاں ہمیں شاہ ولی اللہ کے فاصلے کے نظریے کی گونج سنائی دیتی ہے، اگرچہ اس کی بنیادیں اب جدید تعلیم اور سیاسی حقوق کے شعور پر تھیں۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ تصویر بن رہی ہے۔ اب ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی طرف۔ ان کا ابتدائی سیاسی کیریئر تو ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوششوں سے بھرا پڑا ہے نا؟ جیسے 1916 کا لکھنؤ پیکٹ۔ جی بالکل۔ اکبر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ترکی کے مصطفیٰ کمال آتا ترک کے سیکولر جدیدیت پسند ماڈل سے بھی متاثر تھے۔ یہ درست ہے، جناح بنیادی طور پر ایک آئین پسند رہنما تھے، مغربی تعلیم یافتہ بیرسٹر جن کا ذہن سیکولر تھا۔ ان کی ذاتی زندگی دیکھیں، ان کی پارسی اہلیہ رتی پیٹیٹ سے شادی، ان کا رہن سہن، یہ سب ان کے وسیع المشرب خیالات دکھاتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا تھا۔ بالکل، اور یہ بلا وجہ نہیں تھا، لیکن اکبر تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ سیاسی اختلافات بڑھے، مسلم لیگ کے اندر دباؤ بڑھا، مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تحفظ کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آئیں، تو ان چیزوں نے انہیں آہستہ آہستہ ایک الگ وطن کے مطالبے کی طرف مائل کیا۔ مطلب یہ ایک تدریجی سفر تھا؟ جی، یہ ایک تدریجی سفر تھا جو حالات کے جبر کے تحت طے ہوا۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن جناح کے اس ویژن کے ساتھ ساتھ ایک اور طاقتور نظریائی قوت بھی تو موجود تھی، مولانا ابوالعلا مودودی کی۔ کتاب ان دونوں کے نظریات کے ٹکراؤ کو کیسے پیش کرتی ہے؟ اکبر اس تضاد کو پاکستان کے بنیادی بحرانوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، وہ جناح کے تصور پاکستان سے بالکل مختلف سوچ رکھتے تھے۔ بالکل مختلف؟ کیسے؟ وہ قوم پرستی کو ہی غیر اسلامی سمجھتے تھے، چاہے وہ مسلم قوم پرستی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک ایسی خالص اسلامی ریاست چاہتے تھے جہاں مکمل طور پر شریعت نافذ ہو۔ وہ جمہوریت کو بھی مغربی اور غیر اسلامی تصور سمجھتے تھے۔ اکبر لکھتے ہیں کہ اگرچہ انتخابی سیاست میں جماعت اسلامی کو کبھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، جی یہ تو ہے، لیکن مودودی کے نظریات نے پاکستان کی ریاستی ڈھانچے پر، قانون سازی پر، معاشرتی رویوں پر غیر معمولی اور بہت دیر پا اثرات ڈالے۔ اسی لیے انہیں پاکستان کا نظریاتی گاڈ فادر کہا جاتا ہے، جبکہ جناح بابائے قوم ہیں۔ تو یہ نظریاتی کشمکش کیا پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی عملی طور پر نظر آنے لگی؟ ہاں، یہ کشمکش تو فوراً شروع ہو گئی۔ اکبر اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، جناح نے اپنی مشہور 11 اگست 1947 کی تقریر میں ایک ایسے پاکستان کا نقشہ کھینچا جہاں ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور تمام شہری برابر ہوں گے۔ جی ہاں، وہ مشہور تقریر۔ انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل، ایک ہندو دلت رہنما کو اپنی کابینہ میں شامل کیا۔ پہلا قومی ترانہ لکھنے کے لیے ایک ہندو شاعر جگناتھ آزاد کا انتخاب کیا۔ یہ اقدامات ان کے سیکولر رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن جناح کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد مارچ 1949 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت نے قرارداد مقاصد منظور کر لی۔ قرارداد مقاصد؟ جی، اس قرارداد نے اگرچہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات تو کی، لیکن حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی قرار دے کر ریاست کی سمت واضح طور پر اسلام کی طرف موڑ دی۔ تو یہ جناح کے ویژن سے پہلا بڑا انحراف تھا؟ بالکل، یہ جناح کے سیکولر ویژن سے پہلا بڑا انحراف تھا اور مودودی کے نظریات کی طرف ایک واضح قدم۔ اس نظریاتی جنگ کا اگلا اہم مرحلہ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور لگتا ہے۔ اکبر ان کے دور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اکبر کے نزدیک جنرل ضیاء الحق کا دور یعنی 1977 سے 1988 تک پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ضیاء نے ریاست کو اسلامی رنگ دینے کے عمل کو نہ صرف بہت تیز کیا بلکہ اسے ایک ادارہ جاتی شکل دی۔ کیسے؟ مطلب کیا کیا انہوں نے؟ آئین میں بنیاد پرستانہ اسلامی شقیں شامل کی گئیں، حدود آرڈیننس نافذ کیے گئے، فوج کا نصب العین بدل کر ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کر دیا گیا۔ اکبر وہ کاٹ دار سوال بھی نقل کرتے ہیں جو ضیاء نے اٹھایا تھا۔ اگر پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا تھا تو کیا یہ محض ایک دوسرا درجے کا ہندوستان تھا؟ یہ تو بڑا سخت سوال ہے۔ جی، اس سوال نے پاکستان کے لبرل اور سیکولر طبقے کو مکمل طور پر دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا اور ریاست کی شناخت کا جو بحران تھا اسے اور گہرا کر دیا۔ اور یقیناً اس اسلامائزیشن کا اثر تعلیمی نظام پر بھی پڑا ہوگا؟ یقیناً۔
اکبر پاکستانی ماہر تعلیم پرویز ہدبھائے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ 1976 کے بعد اور خاص طور پر ضیاء دور میں تعلیمی نصاب کو مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ بالکل بدل دیا گیا؟ جی، تاکہ وہ ریاست کے سرکاری اسلام پسند نظریے سے ہم آہنگ ہو جائے۔ تاریخ کو ایک منتخب انداز میں پیش کیا جانے لگا۔ اکبر جیسے روادار مغل بادشاہ کو منفی رنگ میں دکھایا گیا اور اورنگزیب جیسے کٹر حکمران کو اسلامی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اور سب سے اہم تبدیلی، جیسا کہ اکبر نشاندہی کرتے ہیں، وہ جہاد کے تصور کو مرکزی حیثیت دینا تھا، خاص طور پر مسلح جہاد کو۔ نصاب میں؟ جی ہاں، نصابی کتابوں میں جہاد کو ایک مقدس فریضہ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کا ذریعہ بنا کر پیش کیا گیا۔ اس کا واضح مقصد نوجوان نسل میں عسکریت پسندی کو فروغ دینا تھا۔ یوں سمجھیں کہ ماضی کی ایک مخصوص تنگ نظر تشریح کو مستقبل کی بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہمیں سیدھا عسکریت پسندی کے مسئلے کی طرف لے آتا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ اکبر اس کے ارتقاء کو کیسے بیان کرتے ہیں، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ تو شروع سے ہی پاکستان کی شناخت اور پالیسی کا محور رہا ہے۔ جی، لیکن اکبر واضح کرتے ہیں کہ ضیاء دور میں اس کی نوعیت بدل گئی۔ 1979 میں جب افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کیا اور پھر امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے افغان جہاد شروع ہوا، تو پاکستان اس کا مرکزی میدان جنگ بن گیا۔ ٹھیک۔ ضیاء حکومت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جہاد کے تصور کو ایک ریاستی پالیسی کے طور پر اپنایا۔ یہی ماڈل پھر انہوں نے کشمیر پر لاگو کیا۔ کشمیر پر کیسے لاگو کیا؟ ریاست نے براہ راست مداخلت کے بجائے غیر ریاستی عناصر یعنی مختلف جہادی تنظیموں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ ISI نے ان تنظیموں کی تربیت کی، مالی مدد کی، ان کی سرپرستی کی۔ اس پالیسی کے کشمیر اور خود پاکستان پر کیا اثرات ہوئے؟ اکبر کے مطابق اس سے کشمیر کی تحریک کی جو مقامی اور نسبتاً سیکولر نوعیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ ایک بنیاد پرستانہ مذہبی جنگ میں بدل گئی۔ مقصد صرف بھارت سے آزادی نہیں رہا، بلکہ کشمیر کو ایک ایسی اسلامی سرزمین بنانا بن گیا جہاں غیر مسلموں، خاص طور پر کشمیری پنڈتوں کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ لشکر طیبہ جیسی تنظیمیں، جن کا ذکر اکبر تفصیل سے کرتے ہیں، اسی دور میں پروان چڑھیں، جنہوں نے نہ صرف کشمیر بلکہ بھارت کے اندر بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کی، جن میں 2008 کے ممبئی حملے سب سے زیادہ ہولناک تھے۔ اور پاکستان کے اندر اس کے کیا نتائج نکلے؟ یہ آگ اپنے گھر تک کیسے پہنچی؟ یہ شاید اس پالیسی کا سب سے تباہ کن نتیجہ تھا۔ افغان جہاد ختم ہوا تو ہزاروں تربیت یافتہ، مسلح اور نظریاتی طور پر پختہ جنگجو پاکستان واپس آ گئے۔ جدید ہتھیاروں کی بھرمار ہو گئی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے، جو پہلے ہی مرکزی حکومت کے کنٹرول سے کافی حد تک باہر تھے، وہ ان جنگجوؤں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بن گئے۔ اچھا، اکبر بتاتے ہیں کہ یہیں سے پھر سوات میں تحریک نفاذ شریعت محمدی TNSM جیسی تنظیمیں ابھریں۔ یہ وہ تنظیم تھی جو شریعت کے نفاذ کے لیے مسلح جد و جہد پر یقین رکھتی تھی۔ اس کی قیادت پہلے صوفی محمد نے کی، پھر ان کے داماد مولانا فضل اللہ، جو بعد میں TTP کے امیر بنے، نے کی، اور پھر پاکستانی طالبان؟ جی، اور پھر اسی ماحول سے تحریک طالبان پاکستان TTP یعنی پاکستانی طالبان نے جنم لیا۔ یہ وہ گروہ تھا جس نے ریاست پاکستان کو ہی مرتد قرار دے کر اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ تو یوں ہوا کہ وہ جہادی قوتیں جو دوسروں کے خلاف استعمال کے لیے تیار کی گئی تھیں، وہ خود اپنے ہی بنانے والوں کے لیے خطرہ بن گئیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں اکبر کی کتاب ٹنڈر باکس کی روشنی میں، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی کہانی شروع دن سے ہی متضاد نظریات کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ ایک طرف جناح کا جدید نسبتاً سیکولر ریاست کا خواب تھا، تو دوسری طرف شاہ ولی اللہ سے لے کر مودودی تک ایک خالص اسلامی نظام کا تصور چل رہا تھا۔ در حقیقت، اور اس نظریاتی کشمکش کو تاریخ کے ورثے نے اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ مغلوں کے عروج و زوال کی یادیں ہیں، برطانوی نوآبادیات کے زخم ہیں، تقسیم ہند کا المیہ ہے، اور شناخت کا ایک مستقل بحران ہے۔ شاہ ولی اللہ کے فاصلے کے نظریے سے بات شروع ہوئی، پھر سر سید کی عملیت پسندی آئی، جناح کی ابتدائی سیکولر خواہشات تھیں، پھر مودودی کی اسلامی ریاست کی پکار، اور پھر ضیاء کی ریاستی اسلامائزیشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک مخصوص مذہبی قوم پرستانہ بیانیہ آہستہ آہستہ غالب آتا گیا، اور اس نے ریاست اور معاشرے کی سمت بدل دی۔ بالکل، سمت ہی بدل دی۔
اکبر اپنی کتاب میں یہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پاکستان کبھی جناح کے 11 اگست والے ویژن کی طرف لوٹ پائے گا، جہاں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب و نسل برابر حقوق حاصل ہوں؟ جی، یا پھر مودودی اور ضیاء کے نظریات، جنہوں نے ریاست کو ایک مخصوص مذہبی شناخت دینے کی کوشش کی، وہی اس کی تقدیر رہیں گے؟ اور یہ سوال ہمیں ایک اور گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ایک ایسی ریاست جس کی بنیادیں اتنے گہرے نظریاتی تضادات پر، اتنے تاریخی بوجھ اور اندرونی خلفشار پر رکھی گئی ہوں، وہ کبھی حقیقی استحکام اور ہم آہنگی حاصل کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جس اسلامی جگہ کا تصور پیش کیا تھا اور جناح نے جس ملک کی بنیاد ایک مختلف نظریے پر رکھی تھی، ان دونوں کے درمیان جو خلیج ہے، کیا وہ کبھی پر ہو سکے گی؟ یہ وہ پہیلی ہے جس کا جواب شاید مستقبل ہی دے، اور جس پر غور کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔